اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 9واں پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر۔ یاد رہے کہ ایک وہابی قاری سہیب احمد میر محمدی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور عشق کا لفظ پاکیزہ نہیں ہے۔ اب آپ 8 پروگرام سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس 9ویں پروگرام میں الفاظ اور ان کے حقائق جاننے کے لیے اللہ کے فضل سے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب سب مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی صورتوں میں مذکور ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، دیگر صورتوں میں بھی ہے، اور کئی انداز میں کئی جزیات کے ساتھ قرآن پاک میں بھی ہے، بہت سی تفصیلات کے ساتھ حدیثوں میں بھی ہے۔ اور اس کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام یہ بھی وہاں پہ اسر پہنچے، تو ذکر یہ ملتا ہے قرآن پاک سے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے ان کے تخیل کو باندھ لیا۔ ان کے تخیل پر، ان کے خیالات پر جادو ایسا اثر کر گیا کہ دیکھنے والوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اور جب اللہ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، یعنی اپنا وہ لکڑی کا مبارک ڈنڈا، ٹھیک ہے، وہ عصا مبارک وہ ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا یعنی سانپ بن گیا۔ تو اب ہم سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ وہی جادوگر جو رسی پھینکیں تو سانپ نظر آئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ، اسی موقع پر، اسی دور میں، اسی زمانے میں اپنا عصا مبارک پھینکیں تو وہ بھی بہت بڑا سانپ بن جائے، جسے اژدہا کہیں، ہے تو وہ سانپ۔ تو ادھر بھی سانپ ادھر بھی سانپ، تو دیکھنے والوں کو کیسے پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دیکھنے والوں کو تو ادھر بھی سانپ نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر جادوگروں کا جادو کفر کہلاتا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ معجزہ کہلاتا ہے۔ کام ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، دیکھنے میں بات ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف معجزہ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ خواہ دیکھنے میں سانپ نظر آئے، لیکن ایک طرف وہ کفر بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرف وہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرق کس سے آئے گا سامنے؟ فرق نبی کی ذات سے آئے گا سامنے، فرق صالحین کی ذات سے آئے گا سامنے، کہ جو صالحین ہیں، جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو حزب اللہ ہیں، انہی کی ذات سے حق اور باطل کا فرق سامنے آتا ہے۔ ورنہ جو حزب الشیطان ہے، کام تو ان کا بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ ادھر بھی سانپ تھے اور ادھر بھی سانپ۔ تو یاد رہے کہ لفظ حب یعنی جس سے لفظ محبت ہے، یہ سابقہ پروگراموں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ لفظ حب اللہ کی ذات کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں گناہ اور زنا کے پیرائے میں بھی لفظ حب اور محبت ہی استعمال ہوا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ محبت حقیقی ہوگی، تصور دماغ میں خود ہی بدل جائے گا، اور اگر معاذ اللہ زنا اور گناہ کا کوئی قصہ، معاملہ، واقعہ ہو تو ذہن میں تصور خود ہی بدل جائے گا، لفظ محبت ہی ہے۔ تو قاری صاحب آپ نے جو یہ کہا کہ ماں اور بہن کے لیے عشق کا لفظ نہیں بولا جاتا، تو پھر یاد رہے کہ محبت کا لفظ قرآن میں زلیخا کے لیے اور اس واقعے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو معاذ اللہ زنا اور گناہ کا واقعہ تھا۔ تو آپ اپنے اس بیان سے رجوع کریں، یہ بار بار آپ کی خدمت میں گزارش ہے۔ اچھا، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، وہ بھی سانپ،
اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پھینکا تو وہ بھی سانپ۔ اب دیکھنے میں چیز ایک ہی نظر آ رہی ہے، نام بھی ایک ہے، یعنی سانپ اور سانپ ہیں، رسی ادھر تھی، ادھر عصا تھا، لیکن جب مقابلے میں دونوں آمنے سامنے آئے تو دیکھنے والوں کو دونوں سانپ نظر آئے۔ تو ایک سانپ کفر، ایک سانپ معجزہ۔ تو اسی لیے پھر سے گزارش ہے کہ اگر لفظ عشق کسی عورت اور دنیاوی چیز کے لیے استعمال ہوگا تو وہ عشق مجازی کہلائے گا، اور اگر عشق کا لفظ اللہ اور رسول اور صالحین کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا تو عشق حقیقی کہلائے گا۔ اور ان سب میں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے عشق حقیقی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب قرآن اور حدیث میں الفاظ کا ہونا اور نہ ہونا، اس کے حوالے سے اور آگے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا صفاتی نام ہے المتکبر، تکبر والا۔ تکبر ہونا اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اس کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے۔ فرمایا 59 نمبر سورت، آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ تو یہ تھی سورہ حشر کی 23 نمبر آیت، جس میں آپ نے سنا الملک، اس کی آپ پچھلے پروگراموں میں وضاحت سن چکے، العزیز، اس کی آپ پچھلے پروگراموں میں وضاحت سن چکے۔ اب المتکبر کے حوالے سے سنیں کہ تکبر والا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، اور کہاں مذکور ہے؟ قرآن پاک میں۔ سورت کون سی؟ سورۃ الحشر، آیت نمبر 23۔ اور یہ وہ نام ہے جو قرآن پاک کی جلد کے پہلے حصے پہ لکھے جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک قرآن پاک کی آخری جلد کے حصے پہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ صدیوں سے مسلمانوں کا معمول ہے۔ اب یہ کیا شاندار مسلمانوں کی روایت ہے کہ وہ قرآن جو شرک سے پاک کرنے آیا، دنیا کو شرک سے پاک کرنے آیا، صدیوں سے مسلمانوں کا یہ وتیرہ، یہ طریقہ یہ رہا، یہ سنت رہی ہمارے بڑوں کی کہ قرآن پاک کے ایک حصے میں اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کے دوسرے حصے میں، آخری حصے میں محمد کے نام لکھے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان ناموں کے لکھنے میں کوئی کسی بھی صدی کے کسی بھی مسلمان نے شرک محسوس نہیں کیا، کیونکہ ہمارے دین کا پہلا قدم ہی دو ذاتوں کے نام کا کلمہ ہے۔ اسی لیے دو ذاتوں کے نام قرآن میں شروع اور آخر میں لکھے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ الاول ہے، اسی لیے اس کا نام اول حصے میں لکھا جاتا ہے، لیکن بقا اور آخر ہونے کی صفت وہ تو اس نے جہنمیوں کو بھی دے دی، جنتیوں کو بھی دے دی، اور محمد الرسول اللہ کو بھی دے دی، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں باقیوں کو دے دی۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام قرآن پاک کے آخری حصے میں لکھے جاتے ہیں، کیونکہ آخر ہونا اللہ کی بھی صفت ہے اور محمد الرسول اللہ کی بھی صفت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنا محمد الرسول اللہ کی بھی صفت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنتیوں کی بھی صفت ہے، جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی صفات مخلوقات میں ہوتی ہیں جناب والا، ہوتی ہیں۔ اب آپ کیونکہ عشق پر اعتراض کر رہے ہیں، اب آپ سنیں کہ اللہ کی صفت تو شیطان میں بھی ہے۔ اب آپ غور سے سنیں جناب قاری صاحب، سورۃ البقرہ، یہ وہ بقرہ ہے جسی سورت میں اندر جا کے گائے کا بھی ذکر ہے اور بچھڑے کا بھی ذکر ہے، اور پھر قرآن میں سامری اور بچھڑے کا بھی ذکر ہے، اور پھر ہندو کے بارے میں یاد رہے کہ یہ بچھڑے کو پوجتے ہیں
اور جب وہ بڈھا ہو جائے، بیل ہو جائے یا بڈھی ہو جائے، گائے ہو جائے، تو اس کو کاٹ پیٹ کے فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ گائے کے گوشت کا سب سے بڑا ایکسپورٹر سال ہا سال بھارت رہا ہے۔ آج بھی انڈیا کی بیف ایکسپورٹ بہت بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے پوجتے وہ بچھڑے کو ہیں اور بیچتے وہ گائے کو ہیں، بیل کو ہیں۔ تو قرآن میں بچھڑے کے پوجا کی ذکر ہے قوم بنی اسرائیل میں سامری جادوگر کے حوالے سے۔ اور آپ سعودیہ والوں کی بھارت سے دوستی یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ سعودیہ کے نجدی حکمرانوں کی بھارت کے مودی حکمرانوں سے کس طرح کی دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، خطہ عرب میں کس کس طرح سے مندر بنائے جا رہے ہیں۔ اور کیا جب دبئی نے مندر بنانا شروع کیا، مندر بنانے کا اعلان کیا، تو کیا سعودی حکومت نے دبئی کی حکومت کا بائیکاٹ کیا کہ بھئی تم شرک کے مرکز کو اپنے ملک میں قائم کرنے جا رہے ہو، لہٰذا ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے یا ہم تم پہ پابندیاں لگائیں گے؟ تو جب سعودیہ نے دبئی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تو ماننا پڑے گا کہ سعودیہ، محمد بن سلمان کی دوستی اور دبئی کے حکمرانوں کی دوستی، یہ سب ایک ہی گروپ کے ممبر ہیں، ایک ہی گروہ ہیں۔ تو اس کے لیے پھر کیا لفظ بولا جائے؟ قرآن تو پورے بنی نوع انسان کو اور سارا اس معاملات کو بیان ہی دو قومی نظریے پہ کرتا ہے، یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، یا تو کوئی حزب اللہ ہوگا یا تو کوئی حزب الشیطان ہوگا۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ رام نام کے کلینک آپ کے سعودیہ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کے سعودی حکمرانوں کی بھارتی نریندرا مودی جیسے حکمرانوں سے دوستیاں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر حقیر آپ پہ یہ جواب چھوڑ دیتا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب آپ خود جواب دیں کہ کیا سعودی حکمرانوں کو حزب الشیطان میں شمار کیا جائے یا حزب اللہ میں شمار کیا جائے؟ یہ سوال اب آپ کے ذمہ ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، یہ حقیر نہیں دے رہا۔ اچھا، اب آپ سنیں کہ اللہ کی صفت شیطان میں ہونے کا بھی ثبوت سنیں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ سے بات بچھڑے کی طرف چلی گئی تھی، اب پھر واپس آ جائیں۔ آیت نمبر 34، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اسی آیت میں پہلے جب حکم کا ذکر ہے تو اس کا نام ابلیس لکھا ہوا، اور جب آگے اس نے وَاسْتَكْبَرَ غرور کیا تو آگے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ لکھا ہوا ہے۔ اب کافر ہونا، آپ اگر عام دنیا میں کسی کو کافر بولیں گے تو وہ گالی شمار کرے گا، وہ کہے گا کہ تو نے مجھے گالی دی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا کہتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو ابلیس سے وہ شیطان ہو گیا، ابلیس سے وہ کافر ہو گیا، کس وجہ سے؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا۔ اب جناب والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سورۃ الحشر کی آیت 23 میں آپ سن چکے ہیں، المتکبر اللہ کا بھی نام ہے، اور یہی تکبر شیطان کی بھی صفت ہے۔ تو اب آپ کے اوپر یہ بھی سوال آ گیا، آپ نے 100 سال یہ مسلمانوں کو تبلیغ کی ہے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے 100 سال تبلیغ کی ہے۔ تو پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی صفات تو نیکوں میں بھی ہوتی ہیں، بدوں میں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جہنمی بھی ہمیشہ 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 رہیں گے، تو اللہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ کا نام المتکبر ہے، اور شیطان کے لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ابا واستکبر، اس نے غرور کیا۔ تو اب تکبر اللہ کی بھی صفت اور تکبر شیطان کی بھی صفت، تو کہاں گئی آپ کی نجدی توحید؟ اس کا مطلب ہے 100 سال آپ نے امت مسلمہ کو محض وسوسے دیے ہیں،
پھر بات ہو رہی تھی عشق اور رام کے لفظ پہ، اور پھر المتکبر کا ذکر ہوا، اور یہ سورہ حشر 59 نمبر سورت آیت نمبر 23، المتکبر اللہ کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ آپ کے دوستوں بچڑا پوجنے والوں کے ذکر میں سورۃ البقرہ 34 نمبر آیت، ابلیس کے لیے ابا واستکبرا، تکبر کی صفت شیطان کے لیے بھی۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ ایک یہ بھی سوال آپ کے ذمہ پڑ گیا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی 34 نمبر آیت اور سورہ حشر کی 23 نمبر آیات کا مقابلہ و موازنہ کر کے اپنی اس ریکارڈنگ پہ عشق کے بیان پہ پھر سے وضاحت دینی ہے۔ اب یہ بھی آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اگر آپ وضاحت نہیں دیتے تو کم از کم ہمارے مسلمان بچے سن لیں کہ عشق کا لفظ پاکیزہ ہے، عشق حقیقی کا لفظ پاکیزہ ہے۔ اگر رام کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور سعودیہ میں مستعمل ہے، اگر معشوقہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور سعودیہ میں مستعمل ہے، تو پھر عشق کا لفظ اگر قرآن میں نہیں ہے اور خطہ عرب سے ہزاروں میل دور بر صغیر میں مستعمل ہے، تو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ تو قاری صاحب خدا را قوم کو وسوسے میں مبتلا نہ کریں، بلکہ قرآن و حدیث کی مکمل پہلے خود تشریح و تصدیق دیکھ لیں، اور پھر اللہ کے واسطے اپنے اس بیان سے رجوع کریں۔ اب ان 9 پروگراموں میں آپ کو قرآن پاک کی متعدد آیات سے، قرآن پاک کے متعدد واقعات سے وضاحت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہی کے پروگرام کا ایک جائزہ پھر سے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا بیان دیا اور آپ کے پچھلے 100 سالہ عقائد و نظریات کیا ہیں۔ اب اس انالیسز اور اس تجزیے کے لیے اللہ کے فضل سے اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔